अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान FM 100 पाकिस्तान कराची के स्टूडियो से प्रोग्राम वेलकम जर्मनी के साथ मैं हूं मुस्तकीम गौरी और प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहता हूं। ये प्रोग्राम आप गोयते इंस्टीट्यूट कराची के इश्तिराक से समाअत करते हैं। हमारा ये प्रोग्राम यानी वेलकम जर्मनी हर जुमे, हफ्ते और इतवार की शब 8 बजे से 8:30 बजे तक आपकी समातों की नजर किया जाता है। इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है कि हम जर्मन सकाफत, जर्मन जुबान और गोयते इंस्टीट्यूट के हवाले से गुफ्तगू करें। वो तमाम बातें, वो तमाम खिदमात जो गोयते इंस्टीट्यूट पाकिस्तानी तलबा और तालिबात के लिए पेश करता है, उनको डिस्कस करें। वो कोर्सेज क्या हैं, उनके हवाले से गुफ्तगू की जाए। हमने पहले अपने प्रोग्राम में कुछ इब्तिदाई शामिल किए थे, कुछ इंट्रोडक्टरी कुछ सेशन था वो जिसमें हमने सकाफत के हवाले से बात की, जुबान के हवाले से बात की। दूसरे प्रोग्राम ने हमने कोशिश की कि हम गोयते इंस्टीट्यूट की सर्विसेज को उस हवाले से गुफ्तगू की जाए, उनके ऑफर किए गए कोर्सेज के हवाले से गुफ्तगू की, बड़ी डिटेल गुफ्तगू रही। और आज तीसरे प्रोग्राम में हमारी कोशिश होगी कि हम जुबानों और खास तौर पर जर्मन जुबान के हवाले से गुफ्तगू करें। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे प्रोग्राम में गेस्ट होते हैं गोयते इंस्टीट्यूट कराची से लैंग्वेज डिपार्टमेंट के हेड मोहतरम जनाब शमीम मंजर साहब। आज भी हम उनको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। सर आदाब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे मिजाज हैं आपके, खैरियत से हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आज माशाल्लाह से तीसरा प्रोग्राम है गोयते इंस्टीट्यूट का वेलकम जर्मनी। और आज के प्रोग्राम में जैसा कि मैंने इब्तिदाई में ही बताया कि आज हम गुफ्तगू करेंगे जुबानों और जर्मन जुबान, दूसरी जुबानों से इसका तकाबली जायजा। सबसे पहला मेरा सवाल इस हवाले से यह है कि जर्मन जुबान को आप, क्योंकि आप माशाल्लाह से हर 30 साल से बल्कि उससे ज्यादा अरसे से पढ़ा रहे हैं, आप किस नजर से देखते हैं दूसरी जुबानों के तकाबली जायजे के हवाले से अगर मैं सवाल करूं? देखिए, जहाँ तक जर्मन जबान का ताल्लुक है तो दूसरी जबानों के साथ इसके काफी आप समझ सकते हैं ताल्लुकात बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको अंग्रेजी जबान आती है तो अंग्रेजी जबान के बहुत सारे अल्फाज आपको जर्मन जबान में भी मिल जाएंगे। सिर्फ फर्क ये होता है कि उसका तलफ़ुज़ थोड़ा मुख्तलिफ होता है। ठीक है। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल भी दे सकता हूँ। मिसाल के तौर पे एक अंग्रेजी का लफ्ज है एक्टिविटी। जी हाँ। और जर्मन में उसे कहते हैं एक्टिविटेट। जी हाँ। तो अगर आप देखें तो थोड़ा सा तलफ़ुज़ में आपको थोड़ी तब्दीली महसूस होगी, लेकिन लफ्ज वही वैसे ही है। इसी तरह से अंग्रेजी में हम कहते हैं नेम जी, और NAME नेम, बिल्कुल राइट। और ये इसी तरह से जर्मन जबान में भी लिखा जाता है और उसको कहते हैं नामे। तो अगर यानी लिखा ऐसे ही जाता है, जी हाँ, NAME। जी हाँ, मगर उसको हम प्रोनाउंस अलग तरीके से करते हैं, जैसे नेम को नामे। जी हाँ, बिल्कुल। तो इस तरह से और भी ढेर सारे अल्फाज आपको मिल जाएंगे जिनको अंग्रेजी आती है तो वो बआसानी जर्मन को समझ सकते हैं। ठीक, जी हाँ। यानी जिन लोगों को, जिन तलबा और तालिबात को अंग्रेजी जुबान आती है, महारत रखते हैं बोल चाल में, लिखने में, उनको उनकी लिसनिंग अच्छी है जी, तो वो जो है जर्मन जुबान को कदरे बेहतर अंदाज में सीख सकते हैं, जल्दी सीख सकते हैं। बिल्कुल। तो यानी दूसरे लफ्जों में आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जर्मन जुबान सीखनी तो पहले हम अंग्रेजी सीखें? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अंग्रेजी बोलने वालों के लिए ये एक आसानी है। अच्छा, मैं ये कहूंगा। ठीक है, मैं ये कहूंगा, ये तो बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी कि अगर मैं ये कहूँ नहीं जनाब, अगर आपको जर्मन जबान सीखनी तो पहले अंग्रेजी सीख के आइए। ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। लेकिन बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं अंग्रेजी के जो कि जर्मन जबान में भी पाए जाते हैं। राइट। तो अगर आपको थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है तो आपके लिए आसानी पैदा हो जाती है। लेकिन अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो इसका मकसद हरगिज और इसका मतलब हरगिज ये नहीं होता है कि आप जर्मन नहीं सीख सकते। आप यकीनन बहुत अच्छी जर्मन सीख सकते हैं। यानी आसानी पैदा हो जाएगी। इसका मतलब अगर किसी को अंग्रेजी नहीं आती तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि जनाब के वो जर्मन जुबान नहीं सीख सकता। और मेरा एक छोटा सा इस पे एक और सवाल बनता है, क्योंकि जब बहुत सारी जुबानें हमारे जहन में होती है, हमारे लाशऊर में होती हैं, तो फिर दूसरी एक नई जुबान उसको अपने अंदर उंडेलना ये कदरे जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है, या एक ब्लैंक पेपर पे लिखना आसान होता है? मिसाल के तौर पे अगर किसी को कोई जुबान नहीं आती, वो फौरी तौर पे जर्मन सीखता है। मिसाल के तौर पे अंग्रेजी उसको बिल्कुल नहीं आती किसी को, और वो अपनी एक मादरी जुबान के साथ आपके इंस्टीट्यूट में हाजिर होता है, कहता है कि सर मुझे जर्मन सिखा दें, तो वो ज्यादा बेहतर है या 2-3 जुबानें जानने वाला? देखिए, आपने ये बड़ा ही अहम सवाल किया। मैं ये कहूंगा कि अगर आपको बिल्कुल कोई जबान नहीं आती, आपकी एक मादरी जबान है, हम कराची में रहते हैं, पाकिस्तान में तो हमारी मादरी जबान उर्दू है। बिल्कुल ठीक। और आपको अंग्रेजी नहीं आती तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप जर्मनी सीख सकते, बल्कि मैं ये समझता हूँ
کہ آپ نے ابھی جو مثال دی کہ بلینک پیپر پہ لکھنا آپ شروع کر دیتے ہیں تو ان کے لیے یہ زیادہ آسان ہو جاتا ہے جرمن زبان کو سیکھنا رائٹ. بنسبت ان کے مقابلے میں جن کے پاس انگریزی کی نالج ہے, انگریزی بولنا جانتے ہیں, لیکن اب یہ ہو جاتا ہے کہ جب وہ جرمن زبان سیکھ رہے ہوتے ہیں تو اکثر وہ انگریزی میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں. صحیح کیونکہ وہ ایک زبان جانتے ہیں اور وہ سوچنا اسی زبان میں شروع کر دیتے ہیں. اور ایک بات میں اور بھی بتانا چاہوں گا جرمن گرامر کے حوالے سے. جی دیکھیے انگریزی کی گرامر کیونکہ ہم انگریزی بولنے کے عادی ہیں لہٰذا ہم اس پہ زیادہ دھیان نہیں دیتے, تو جو ورب کا جو استعمال ہے انگریزی میں وہ کئی پروناؤن کے ساتھ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے, جیسے آئی گو, یو گو, دے گو, وی گو. صحیح, بالکل صحیح. لیکن جرمن زبان میں ورب کا استعمال بالکل اسی طرح سے ہوتا ہے جیسے ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں. جیسے یعنی میں جاتا ہوں, تم جاتے ہو, ہم جاتے ہیں. اسی طرح سے ورب کی جو کانجوگیشن ہے وہ پروناؤن کے لحاظ سے تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے. لہٰذا اگر آپ کو اردو آتی ہے تو آپ کو جرمن گرامر کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. یعنی اگر آپ اردو جانتے ہیں تو جرمن گرامر کے زیادہ قریب ہیں آپ. بالکل بالکل صحیح. لیکن اگر آپ انگریزی جانتے ہیں تو اس کا دوسرا فائدہ وہ یہ ہے کہ بہت سارے الفاظ جو آپ نے انگریزی میں پڑھے ہوئے ہیں وہ ملتے جلتے آپ کو جرمن میں بھی مل جاتے ہیں. کیا بات ہے. تو ووکیبلری کے لحاظ سے اگر آپ کو انگریزی آتی ہے تو جرمن ووکیبلری کو سمجھنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے, یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر گرامر کی بات کریں گے, اسٹرکچر کی بات کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو والا جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے جرمن گرامر کو سمجھ لیتا ہے. یعنی یہ بڑی دلچسپ بات ہے. کلیہ جو بنا اس حوالے سے وہ یہ بنا کہ اگر آپ کو انگریزی آتی ہے تو آپ اپنی ووکیب جو ہے وہ تیار رکھیں, اور اگر اردو آتی ہے تو اردو قواعد و ضوابط جو ہیں جن کو ہم صرف و نحو بھی کہتے ہیں, جس کو گرامر کہتے ہیں, وہ آپ اپنی سنبھال کے رکھیں, اور آپ ان دونوں چیزوں کو ملائیں تو جرمن زبان بہت جلدی سیکھ سکتے ہیں اور بڑے آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. اور ایک جو بڑی اہم بات ہے, ہو سکتا ہے کہ ہمارے سامعین کو عجیب سا لگے سنتے ہوئے, وہ ہوتا ہے کہ کسی بھی زبان میں 3 چیزیں ہوتی ہیں, یعنی کہ سبجیکٹ ہوتا ہے, ورب ہوتا ہے اور آبجیکٹ. تو ورب کی جو پوزیشن ہے وہ جرمن زبان میں وہ فکس ہوتی ہے. ورب کی پوزیشن فکس ہے. جی ہاں, ٹھیک ہے. اور یہ ایک کلیہ اگر آپ نے اس کو سیکھ لیا تو آپ کو لکھتے ہوئے, بولتے ہوئے کوئی بھی یعنی لکھنے میں بھی اور بولنے میں بھی وہ ورب کی پوزیشن جو ہے وہ سیم رہے گی. وہ سیم رہے گی, مطلب وہ فکس ہے. ٹھیک ہے جی, چاہے آپ بول رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں. جی ہاں, اگر آپ ایک نارمل سینٹینس ہے تو ورب کی پوزیشن سیکنڈ ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ ایک ہے جرمن زبان میں, انگریزی کی طرح یعنی سمپل سینٹینس اگر ہے تو اس میں سیکنڈ ورڈ جو ہوگا وہ جو ہے تو ورب ہوگا. ہاں, ورب کی پوزیشن جو ہے ہمیشہ سیکنڈ ہوگی, یا بعض دفعہ سیکنڈ اور لاسٹ ہوتی ہے. اور کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں وہ بالکل لاسٹ میں چلی جاتی ہے, لیکن ہم اگلے پروگرام میں غالباً اس کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے گفتگو کریں گے. اچھا, جرمن زبان کا اسلوب جب ہم گفتگو کرتے ہیں, ہر زبان کا ایک خاص اسلوب ہوتا ہے, ہر زبان کی کچھ انفرادیت ہوتی ہے, ہر زبان کا ایک اپنا رنگ ہوتا ہے, ایک تاثر ہوتا ہے. جرمن زبان کا کیا تاثر ہے؟ سننے میں, بولنے میں, لکھنے میں کیسا مانوس لگتا ہے, غیر مانوس لگتا ہے, اجنبیت لگتی ہے یا کچھ اپنائیت بھی لگتی ہے؟ یعنی کیا مطلب؟ دیکھیے, اجنبیت اور اپنائیت یہ تو میرے خیال میں ہر نئی زبان کے ساتھ ہے کہ شروع میں اجنبیت کا احساس ہوتا ہے اور بعد میں ایسا کیونکہ ہم نہیں جانتے. جی ہاں, بالکل. جب ہم نہیں جانتے تو اجنبیت. جی بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ جرمن زبان اگر آپ ایک خاص عرصے تک سیکھتے رہے تو آپ کے اندر ایک عادت ڈیولپ ہو جاتی ہے اس طرح سے سوچنے کی, کیونکہ جرمن زبان بہت ہی منطقی ہے. جی ہاں جناب, اور جرمن جو ہے اردو کے کافی قریب بھی ہے گفتگو کے لحاظ سے. مثال کے طور پہ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں چائے پیتا ہوں, اور اگر میں یہ کہہ دوں چائے پیتا ہوں میں, تو کیا میں نے غلط کہا اردو میں؟ نہیں, صحیح کہا. یہ وہ چیز ہے, اظہار آپ کا مکمل ہوا. بالکل, اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں جرمن زبان میں ملتی ہے, اور جس کی وجہ سے جرمن زبان انگریزی سے منفرد ہو جاتی ہے. یعنی کہ جرمن زبان میں بھی آپ سبجیکٹ اور آبجیکٹ کو ادھر ادھر کر سکتے ہیں لیکن ورب کی پوزیشن کو نہیں.
चेंज करना यानी है। अगर वर्ब की पोजीशन जो उसूल और कवायद के जी मुताबिक है वो वहीं रखें जी जी और बाकी जिस तरह मैं चाय पीता हूँ या चाय पीता हूँ मैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो इजहार आपका मुकम्मल है, बिल्कुल। आपकी जो सोच और ख्याल है जी। उसको आपने मुकम्मल तौर पे बिल्कुल। दूसरे के जहन में मुंतकिल कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल। राबता आपका आसान हो गया। जी। मतलब ये तो एक मैं आपको एक एग्जाम्पल दे जी, सकता हूँ। जी। जर्मन में ही एक जुमला है, उसका मतलब है मेरा नाम शमीम मंजर है। मैं अगर उसको यूं कह सकता हूँ, माइन नामे इस्ट शमीम मंजर, और अगर मैं उसको यूं कह दूं शमीम मंजर इस्ट माइन नामे, तो वो भी तो यानी सही है। दोनों सूरतों में सही जी है। हाँ, लेकिन आपने देखा क्या इस्ट बात की है। जो पोजीशन है इसकी, वो अपनी जगह पर हाँ, fix वर्ब है। जो है वो जी, वहाँ fix है। अपनी फिक्स पोजीशन पे लेकिन मौजूद अगर है। मैं अंग्रेजी में इस तरह से कहूँ कि आई एम शमीम मंजर और शमीम मंजर एम आई, मैं कह नहीं सकता। बिल्कुल, वो गलत हो जाएगा। लेकिन जर्मन में कह सकता हूँ वाह। इश बिन शमीम मंजर बिन इश। शमीम मंजर बेनश। हाँ, ये कह सकते हैं आप। क्या बात। अंग्रेजी में नहीं कह सकते आप। सही, शमीम सही। मंजर एम आई कह सकते हैं, नहीं कह सकते। हाँ, बिल्कुल। जी। तो बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू जी हाँ, है जी जनाब हाँ, ये, और यकीनन। ये सिलसिला जारी हो सारी है। मैं अपने सुनने वालों को इन लम्हात में एक बात गोशगुजार करना चाहूंगा कि ये गोयथे इंस्टीट्यूट का प्रोग्राम जो आप समाअत कर रहे हैं FM 100 पाकिस्तान कराची के लाइव स्टूडियो से, इसमें मोहतरम जनाब शमीम मंजर साहब जो कि गोयथे इंस्टीट्यूट कराची के हेड ऑफ लैंग्वेज डिपार्टमेंट है, हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपके सवालों के जवाब भी दे सकते हैं। अगर आप हमसे कोई बात पूछना चाहें तो हमें आप मैसेज कर सकते हैं। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइएगा, KHI स्पेस अपना सवाल और उसको रवाना कर दीजिएगा 3636 पर। इसके अलावा एक दो तरीके और हैं। अगर आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो गोयथे इंस्टीट्यूट का फेसबुक पर जो पेज है उसको लाइक करें, उस पे कमेंट्स के जरिए आप अपना कोई भी सवाल हमसे पूछें और हमारी कोशिश होगी कि हम अपने इस प्रोग्राम में उस सवाल का जवाब दे सकते हैं। और अगर आपको फेसबुक पे पेज ना मिले तो उसका दूसरा तरीका यह है कि आप गोयथे इंस्टीट्यूट की जो वेबसाइट है वहां जाएं और वहां पर फेसबुक पेज जो है गोयथे इंस्टीट्यूट का, उसका लिंक मौजूद है, वहां से जाके उसको क्लिक करें और लाइक करें और वहां अपने सवालात भेजें। हम उन सवालात को भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जनाब, गुफ्तगू का सिलसिला जारी सारी है। मेरा अगला सवाल, जी। और इसी तसलसल को हम आगे बढ़ाते हुए, जब अभी थोड़े आपने एक दो कॉमन वर्ड्स की बात की, जैसे नामे, नेम और हॉबी, जी हाँ, बिल्कुल। यानी सुनने में, लिखने में, दिखने में एक जैसे अल्फाज हैं। जी स्पेलिंग भी तकरीबन एक जैसी ही जी है। हाँ। सिर्फ तलफ्फुज के फर्क से अगर हमें कुछ अंग्रेजी के अल्फाज याद हैं, सिर्फ उनके तलफ्फुज मुख्तलिफ हैं, तो वही हमारी डॉइच जो डिक्शन है, जो वोकैब है, उसमें भी इजाफा हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल आपने सही फरमाया। तकरीबन कितने अल्फाज होंगे जो मतलब दूसरी जुबानों के, जर्मन जुबान में, जैसे अंग्रेजी के बहुत सारे अल्फाज हैं आपने बताया, नहीं, और भी कोई जबानें हैं जिनके अल्फाज, जैसे उर्दू में हमारा एक खास, उर्दू जम कर लेती है। देखिए मैं आपको बताऊं, उर्दू में एक फल होता है हमारे यहाँ जिसे हम कहते हैं अनानास। जी जी हाँ, पाइनएप्पल। और मजे की बात यह है कि अनानास को जर्मन में भी अनानास ही कहा जाता है। अरे जी, जर्मन में भी अनानास को अनानास ही कहा कहते जी हैं। हाँ, जी हाँ। ये बड़ी एक, तो मतलब कहने ये का- हमने उनसे चुराया है लफ्ज या उन्होंने हमसे चुराया है, ये आप अंदर की बात बताइए। देखिए बहुत सारे अल्फाज ऐसे, देखिए मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। अंग्रेजी का लफ्ज है बेटी के लिए डॉटर। जी हाँ, जर्मन में उसे कहते हैं टॉख्टर, लेकिन अगर आप फारसी में जाएं तो उसको कहते हैं दुख्तर। वाह। तो हमें ऐसा लगता है कि दुख्तर या टॉक्टर, जो जर्मन का डॉक्टर और फारसी का दुख्तर कितने करीब अच्छा, हाँ, काफी मतलब सिर्फ समात को अगर हम थोड़ा सा गौर करें इस हवाले से, डॉटर, दुख्तर, टॉक्टर, तो मतलब काफी सिमिलर हैं जी ये words। बिल्कुल। जनाब, गुफ्तगू एक बड़े खूबसूरत पैराए में दाखिल हो गई और ये मजीद दिलचस्प बनेगी। हमारे साथ रहिएगा। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, फिर उसके बाद दोबारा आपसे गुफ्तगू करते हैं। सुनते रहें, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक जनाब, आप समाअत कर रहे हैं FM 100 पाकिस्तान से प्रोग्राम वेलकम जर्मनी। मैं हूं मुस्तकीम बुखारी। ये प्रोग्राम आप गोयथे इंस्टीट्यूट कराची के
اشتراک سے سماعت کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں گوئتھ انسٹیٹیوٹ کراچی کے ہیڈ آف لینگویج ڈپارٹمنٹ محترم جناب شمیم منظر صاحب. بریک سے پہلے ہماری گفتگو ایک بڑے دلچسپ پیرائے میں داخل ہوئی اور ہم ان کامن ورڈز کو ڈسکس کر رہے تھے جو مختلف زبانوں میں ہیں اور ڈوئچ یعنی جرمن زبان میں بھی کم و بیش مختلف تلفظ کے ساتھ وہ استعمال ہوتے ہیں, جیسے ٹاختر, دختر فارسی پرشین اور ڈاٹر انگلش. اور بھی بہت سارے الفاظ ہوں گے جو ہمارے سننے والوں کی دلچسپی کا مطلب باعث بنے. ایسے کئی الفاظ انگلش میں ایسے بہت سارے ہیں. جیسے انگریزی میں اگر ہم فادر کہتے ہیں فادر, تو جرمن میں ہم کہتے ہیں فاٹر. فاٹر بہت قریب ہے. بالکل. اسی طرح سے اگر ہم مدر کہتے ہیں تو مدر کا لفظ تو ہمیں فارسی میں بھی مل جاتا ہے مادر. بالکل ایسے ہی تقریباً کم و بیش. جی ہاں قریب. اور جرمن میں ہے مٹر. مٹر. جی ہاں مٹر, مادر, مدر. جی ہاں بالکل. اسی طرح سے بھائی ہے برادر. بردر انگلش میں اور جرمن میں ہے بروڈر. بروڈر. جی ہاں ٹھیک. تو اگر ہم دیکھیں اور تھوڑا سا اگر ہم غور کریں تو اگر ہمیں ایک کے علاوہ اور زبانیں بھی آتی ہیں, یعنی کہ 2-3 زبانیں اگر ہمیں آتی ہیں, تو ہمارے لیے کسی بھی غیر ملکی زبان کا سیکھنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کو الفاظ جو ہیں ہر زبان میں کہیں نہ کہیں کے الفاظ آپ کو ملیں گے. جس طرح سے ہم آج اردو میں گفتگو کرتے ہیں تو اردو میں ہم انگنت انگریزی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. نہیں, ہم تو اردو کو کہتے ہیں کہ یہ تو لشکری زبان ہے نا. ہاں, تو یہ کیا جرمن کوئی چھوٹا لشکر ہے؟ مجھے دیکھیں اردو نے تو اپنا دامن وسیع کیا ہوا ہے. ہم تو علل اعلان کہتے ہیں کہ جناب یہ تو لشکری زبان ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جرمن جو ہے ہو سکتا ہے یہ بھی لشکری زبان ہو, کیونکہ جس طرح سے ایرینز ان کے لشکر واقعی تاریخ میں بڑے مشہور رہے ہیں. ہاں, سینٹرل ایشیا میں آئے, پھر یہاں پر انہوں نے 1000 سال حکومت کی ہمارے خطے میں. اس کے بعد پھر یہ یورپ کی طرف روانہ ہو گئے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کئی دوسری تہذیبوں کے, ثقافتوں کے, خطوں کے الفاظ جو ہیں جرمن زبان میں بھی پائے جاتے ہیں. دیکھیں نا, سنسکرت کا لفظ بھی پایا جاتا ہے. سنسکرت, میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. دیکھیے سنسکرت میں بیوہ کو کہتے ہیں ودوا. ودوا, ٹھیک ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور ودوا سنسکرت کا لفظ ہے. انگلش میں کہتے ہیں ویڈو, ٹھیک ہے, اور جرمن میں کہتے ہیں وٹوے. واہ جی. تو یہ تینوں الفاظ جو ہیں سنسکرت, انگریزی اور جرمن کے ایک دوسرے کے قریب ہیں. یعنی اپنی جو لسانیات ہے وہ اتنی ہمہ جہت کر لے انسان, جی, تو وہ کئی زبانیں بھی سیکھ سکتا ہے. پھر دوسرے لفظوں میں ایک سیدھا سا فارمولا جو کلیہ بنتا ہے اس حوالے سے وہ یہ بھی بنتا ہے. یقیناً. جی ہاں بالکل. اچھا, میں ایک اور اسی بات کو اسی گفتگو کے تسلسل میں ایک سوال اور کرنا چاہوں گا. جرمن زبان آپ لوگ سکھا رہے ہیں, گوئتھ انسٹیٹیوٹ کی بڑی کوششیں ہیں, کاوشیں ہیں, اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں طلبہ و طالبات نے یہ زبان سیکھی ہے, اور نہ صرف جرمنی بلکہ آسٹریا, سوئٹزرلینڈ اور بھی دیگر یونیورسٹیز میں وہ پڑھ رہے ہیں, بلکہ اب تو پڑھا بھی رہے ہوں گے بہت سارے لوگ. جی ہاں بالکل. تو وہ جو لوگ ہیں, وہ جو نئے طالب علم ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں جرمن زبان, ان کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ اس زبان کا سیکھنا, کیونکہ انگریزی اور اردو تو تقریباً ہر اسٹوڈنٹ ہمارا آج کل بول رہا ہے, جی ہاں, اب تیسری زبان بھی اگر وہ سیکھنا چاہے تو اس کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ کیوں سیکھے جرمن زبان خاص طور پہ؟ دیکھیے جہاں تک طلبہ اور طالبات کی بات ہے تو ان کو تو اس لیے سیکھنی چاہیے اگر وہ ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ کی کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں یا وہاں پہنچ جائیں, تو اس لحاظ سے ان کے لیے یہ فائدہ مند ہے, انہیں یہ زبان ضرور سیکھنی چاہیے. اور جو ہمارے تجارت پیشہ حضرات ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی جرمن زبان سیکھیں. دیکھیے جب آپ کسی ملک کے ساتھ تجارت کرتے ہیں اور اس ملک کی زبان کو جانتے ہیں اور بول سکتے ہیں, تو آپ کے کانٹیکٹس جو ہیں وہاں کے لوگوں کے ساتھ وہ مضبوط ہو جاتے ہیں, خاص طور پہ مقامی لوگوں کے ساتھ اور وہ مناسب بن جاتے ہیں, وہ آپ پر زیادہ اعتماد کرنا شروع کر دیتے ہیں. صحیح ہے نا. صحیح. لیکن اگر میں اپنے پارٹنر کے ساتھ جو جرمنی میں ہے, میرا بزنس پارٹنر اور جرمن ہے, اور اس کے ساتھ میں ایک دوسری غیر ملکی زبان یعنی کہ انگریزی میں بات کرتا ہوں, تو اس سے وہ بات پیدا نہیں ہو پاتی, وہ تاثر نہیں ہے. جی ہاں, وہ تاثر, وہ اپنائیت نہیں آئے گی, بالکل اجنبی. ایسے یہ میں نے سنا ہے کہ جو جرمن ہیں خاص طور پہ وہ اپنی زبان کو بہت اہمیت دیتے ہیں, اپنے کلچر کو بہت اہمیت دیتے ہیں. ہر قوم کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زبان, اس کی ثقافت وہ اجاگر ہو
اس کا پرچار کیا جائے, اور خاص طور پہ یہ جرمن کچھ زیادہ کانشیس ہیں اس حوالے سے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں صرف جرمنی نہیں بلکہ فرانسیسی بھی ہیں, وہ بھی بہت کانشیس ہیں. دیکھیے ایک طرح سے یہ بہت اچھی بات بھی ہے, ٹھیک ہے, اور میں تھوڑا سا تنقید کرنا چاہوں گا, ہو سکتا ہے ہمارے سامعین اس بات کا برا منا لیں. ہمارے پاکستان میں یہ ہے کہ ہم اردو بولتے ہیں, ہم سب اردو بولنا جانتے ہیں, اور بعض دفعہ آپ کہیں چلے گئے تو پتہ چلا کہ دو پاکستانی آپس میں پاکستانی انگریزی میں گفتگو کر رہے ہیں, پاکستانی انگریزی میں. ہم میں یہی کہوں گا. اچھا ٹھیک ہے. اور یہی حال ہندوستان کا بھی ہے. صحیح. یہ تمام تیسری دنیا کے لوگ جو ہیں جو کہ وہ ایک زبان جانتے ہیں, ان کی مادری زبان بھی ہے, وہ بول سکتے ہیں, اپنی زبان میں گفتگو کر سکتے ہیں, لیکن وہ جب آپس میں ملتے ہیں اور کسی پارٹی میں ہوں گے تو وہ انگریزی میں شروع ہو جاتے ہیں. یہ بات جرمنوں میں نہیں ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جرمن جب یہاں بھی ہوں یا کہیں بھی ہوں, وہ جب کسی مجھ سے بات کریں گے, مجھے جرمن نہیں آتی تو مجھ سے وہ انگریزی میں بات کریں گے, لیکن جب کوئی ان کے ملک کا آدمی آ جائے گا تو وہ کبھی اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ کسی غیر ملکی زبان میں بات نہیں کریں گے, اپنی مادری بلکہ زبان جرمن میں کریں گے. تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی زبان کی قدر کرتے ہیں, اور ہمارے ساتھ یہ ہمیں بھی کرنی چاہیے. ہم بے قدری کرتے رہتے ہیں, ہمیں شوق ہی نہیں ہے نا. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں اردو ادب کو بھی فروغ اس طرح سے نہیں ملا جس طرح سے مغربی ادب کو فروغ ملا ہے, صرف زبان سے محبت کی وجہ سے. درست. اچھا, اب ادب کی بات آ گئی ہے اور جرمن ادب کا تذکرہ نہ ہو تو وہ کچھ خال سا لگے گا, اور خاص طور پہ جب آپ سامنے ہوتے ہیں تو یقیناً بڑے ویلڈ کوسچنز بنتے ہیں, کیونکہ آپ نے جرمن ادب باقاعدہ پڑھا ہے اور بڑی مہارت رکھتے ہیں. خاص طور پہ جرمن ادب کو اردو کے قالب میں ڈھالا آپ نے, اور کئی پاکستانی نامور جو شاہکار ہیں, اردو کی تخلیقات ہیں, ان کو جرمن زبان کے قالب میں ڈھالا. جرمن ادب کو اور پاکستانی ادب کو آپ دونوں کو اگر دیکھتے ہیں زبان کے اعتبار سے, تو کون سی زبان میں, کیونکہ آپ دونوں زبانوں کو بہت اچھے طریقے سے, یہ بات میں جانتا ہوں اور سننے والوں کو بھی بتاؤں کہ دونوں زبانوں پر عبور حاصل ہے محترم شمیم منظر صاحب کو, تو دونوں زبانوں کا جو ادب ہے اس میں کیا خصوصیات اور کیا مزہ اور کیا دلچسپی کا سامان ہے؟ دیکھیے مجھے تو اردو, میں تھاٹ کے حوالے سے نہیں پوچھ رہا, جی میں صرف زبان کے حوالے سے. میں زبان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. مجھے اردو زبان سے بھی اتنی محبت ہے جتنی جرمن زبان سے. بالکل درست. اور جب میں اردو کی تخلیقات ہوں یا جرمن زبان میں لکھی ہوئی تخلیقات ہوں, دونوں کا مطالعہ کرتا ہوں, مجھے دونوں کو پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی میرا میں اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوتا ہوں. اردو زبان میں بھی اتنی ہی خوبصورتی کے ساتھ خیالات کا اور احساسات کا اظہار کیا جا سکتا ہے جس طرح سے جرمن زبان میں ہے, جبکہ انگریزی میں یہ اتنا ممکن نہیں ہے. اچھا. اس کی ایک وجہ ہے. دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے میں نے آپ کو بھی اسٹرکچر کی بات کی تھی گرامر کے حوالے سے, تو وہاں بانڈ ہو جاتے ہیں. اردو میں ہم بانڈ نہیں ہوتے اور جرمن میں بھی نہیں. اردو میں ہم آگے پیچھے کر لیتے ہیں اور جرمن میں بھی ہم آگے پیچھے کر سکتے ہیں. صحیح. تو آپ کے احساس کا پتہ چلتا ہے. مثال کے طور پر اگر میں اردو میں یہ کہوں کہ میں غمزدہ ہوں, اور پھر میں نے تھوڑی دیر کے بعد کہا غمزدہ ہوں میں, تو دیکھیے یہ دونوں تاثر آ رہا ہے. اسی طرح سے جرمن زبان میں بھی ہے. اور یہ بات جو ہے, یہ چیزیں جو ہیں وہ ادب کو مزید دلچسپ بنا دیتی ہیں, اور قاری جو ہے وہ جب اس کو پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے انداز میں اس کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوتا اپنے آپ سے. درست. صحیح ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ میں ایک بات اور, ہمارے گوتھے انسٹیٹیوٹ کی لائبریری کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا. جی بالکل, اگر آپ اجازت. تو وہاں پہ جرمن ادب اور اردو ادب کے حوالے سے کیا کام آپ کی لائبریری کرے؟ جی یہ بتائیے. ہمارے گوتھے انسٹیٹیوٹ کراچی کی ایک بہت اچھی لائبریری ہے, خوبصورت سی لائبریری ہے. وہاں پر ہم نے جرمن ادب کے حوالے سے کتابیں رکھی ہیں, جو زیادہ تر کتابیں انگریزی ترجمے کے ساتھ وہاں موجود ہیں. یعنی کہ وہ حضرات جن کو جرمن نہیں آتی وہ ہماری لائبریری کے ممبر بن جائیں اور وہاں آ کے وہ انگریزی میں. تو یہ جو لائبریری ہے گوتھے انسٹیٹیوٹ کی, تو اس میں کم و بیش کتنا ذخیرہ ہے کتب کا؟ اچھی خاصی کتابیں ہیں. اب میں ایک دم یہ تو نہیں بتا سکتا ہزاروں میں کتنی, بالکل یقیناً ہزاروں میں ہیں. زیادہ تر کتابیں جو ہیں کن عنوانات پر ہیں؟ سائنس پر ہیں, لٹریچر ہے, خالص ادب ہے, تخلیقات ہیں, یا دوسرے موضوعات ہیں؟ جی ہمارے لائبریری میں جو کتابیں ہیں وہ جرمن ادب کے حوالے سے ہے, اور جرمن ادب کی جتنی بھی فارمز ہیں, جتنے بھی جنرز ہیں, سب کے حوالے سے. اس میں ڈرامہ بھی آ جاتا ہے, پولیٹیکل سائنس, انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے, سائیکالوجی کے حوالے سے ہے, فلاسفی کے حوالے سے ہے, اور نیچرل سائنسز کے حوالے سے ہے.
ایون وہ کمپیوٹر سائنسز کے حوالے سے بھی آپ کو وہاں پہ کتاب مل جائیں گی، پھر میوزک کے حوالے سے، پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس جرمن موویز ہیں، موسیقی کی موویز بھی ہیں آپ کے جی پاس؟ سب کچھ ہے ہمارے پاس. ٹھیک. اور پھر ہم نے بھی ایک نیا سلسلہ گوتھے انسٹیٹیوٹ کی کراچی نے شروع کیا، وہ ای لائبریری کا ہے کہ آپ ممبر بن سکتے ہیں اور آپ وایا انٹرنیٹ آپ کتاب کو حاصل کر لیں. جی بالکل بالکل. تو اس کی کوئی فیس اور اس کا کوئی سلسلہ، کچھ ممبرشپ کا طریقہ کار کیا ہے؟ بہت ہی کم لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دیں. ہاں بہت ہی کم فیس ہے. ای لائبریری غالباً فی الحال تو فری ہے، لیکن ویسے اگر آپ لیتے ہیں بہت ہی منیمم ممبرشپ فیس ہے سال کی، مطلب اتنی کم ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، مجھے شرم آ رہی ہے بتاتے ہوئے. نہیں چلے مجھے لیکن یہ ہے کہ یہ وہ اتنی ہر آدمی اس کو افورڈ کر سکتا ہے. ہر آدمی افورڈ کر سکتا ہے، اتنی زیادہ کوئی فیس نہیں ہے. یہ اس طرح سے نہیں جس طرح سے برٹش کاؤنسل کی لائبریری میں ہوا کرتا تھا، وہ بہت مہنگی مطلب ممبرشپ پڑ جاتی تھی. تو جناب یہ بڑی مفید گفتگو رہی، اور یقیناً ہمارے سننے والوں کو بھی آج کی گفتگو سے، آج کے پروگرام سے استفادہ ہوا ہوگا. یہ پروگرام جیسے گوئتھے انسٹیٹیوٹ کراچی کا اشتراک حاصل ہے ویلکم جرمنی، آپ جمعہ، ہفتہ اور اتوار شب 8 بجے سے 8:30 بجے تک سماعت کر سکتے ہیں. اگلے ہفتے ہوگی آپ سے پھر ملاقات، اور اگر آپ پروگرام کے حوالے سے کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں تو آپ فیس بک پر گوئتھے انسٹیٹیوٹ کراچی کا پیج ہے، اس کو لائک کیجئے. اس کے علاوہ گوئتھے انسٹیٹیوٹ کی جو ویب سائٹ ہے آفیشیل، وہاں پر جا کر آپ فیس بک کا جو ہمارا پیج ہے وہاں پر لنک موجود ہے، اس کو کلک کر کے آپ ہمارے پیج تک پہنچ سکتے ہیں. تمام سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. شمیم منظر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ تکنیکی معاونت فراہم کرنے پر. بہت شکریہ. محفوظ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. FM 100 پاکستان کا بھی بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے کو شب 8 بجے ہوگی پھر ملاقات. جب تک کے لیے اپنے میزبان مستقیم غوری کو دیجیے اجازت. خدا حافظ. This program was brought to you by Goethe Institute Karachi.